قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی، اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ تو جنت ہی ہے، اس کا ٹھکانہ سیدھے جنت ہے۔ خواہشات نفسانیہ یہ ہر ایک کو دی گئی ہیں، یہ انسان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اسی سے جنگ ہماری پوری کنٹینیو موت تک چلتی رہتی۔ دنیا میں دوست بھی بنتے ہیں، دشمن بھی بنتے ہیں، دوست چھوٹ سکتے ہیں اور دشمن ختم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن تمہارا نفس تمہاری موت تک ساتھ رہتا ہے، ہر گھڑی ساتھ رہتا ہے۔ وہ نفس ہمارے ساتھ ہے جس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں ہر برے کام میں ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے بہکا دیا، یہی کہتے ہیں نماز نہیں پڑھے شیطان ورغلایا بہکایا، صبح نماز میں نہیں آئے شیطان سلا دیا۔ مجھے یہ بتاؤ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے جو شیطان نے انکار کیا اس کو کس نے منع کیا؟ ساری دنیا کو شیطان بہکاتا ہے تو شیطان کو کون بہکایا؟ تو محدثین فرماتے ہیں یہ نفس امارہ ہے جو ہر ایک کے ساتھ ہے، یہ شیطان کو بھی ہرا سکتا ہے، وہ شیطان کو بھی شکست دیتا ہے، وہ سب کے ساتھ ہے، وہ سب کے ساتھ ہے۔ اس نفس کو، اس خواہشات کو اگر کوئی چیز دنیا میں کنٹرول کر سکتی ہے تو صرف ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر اسے قابو میں رکھ سکتا ہے۔ باقی اس قدر خطرناک ہے خواہشات نفسانیہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی ختم ہونے کے بعد بڑھاپے میں کوئی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ بہت سارے بوڑھوں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روئے زمین کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے وہ جن کی طرف قیامت کے دن اللہ نظر بھی نہیں فرمائے گا۔ کچھ لوگوں کے بارے میں حدیث میں ہے قیامت کے دن رب تعالیٰ ان کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں جو بڑھاپے میں بھی جا کر گناہ نہ چھوڑ سکے؟ اور وہ کون سے بوڑھے ہیں جو بڑھاپے میں بھی نہیں چھوٹ سکے ان سے گناہ؟ یہ وہی لوگ ہیں جو خواہشات نفسانی کے غلام تھے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں اللہ نے ہر ایک کے ساتھ نفس بھی دیا، عقل بھی دیا۔ نفس کیا ہے؟ تمہارے خواہشات، اور عقل تمہیں فیصلہ کر کے بتاتی ہے۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں جس کا نفس عقل پر غالب آ گیا اس آدمی سے زندگی میں کبھی خیر نہیں ہوگی، وہ کوئی صحیح فیصلہ نہیں لے سکے گا۔ جس کا نفس اس کی عقل پر غالب آ گیا، اور جس نے اپنے نفس کو ہرا دیا، شکست دیا، تو اس کی عقل اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ وہ ہزاروں کو زیر و زبر کر سکتا ہے اور دنیا کے بڑے فیصلے لے سکتا ہے۔ جس نے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا، اپنے خواہشات کو اپنے تابع رکھا، خود اس کا غلام نہیں بنا۔ میرے عزیزو، قرآن کی ایک آیت میں آپ کو بتاتا ہوں، کتنا بڑا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، توجہ کتنا بڑا لفظ ہے یہ۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا۔ معبود، الہ کا مطلب ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معبود۔ اور قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، 2 جگہ آئی ہے۔ اب اتنا بڑا لفظ نفس کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ کئی لوگوں نے اس کو بت بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہی کرتے ہیں جو ان کا نفس چاہتا ہے۔
تو گویا کہ اس کی عبادت کر رہے ہیں, خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. نفس صبح اٹھا, گناہ کی طرف کھینچا, آپ چل پڑے, گویا کہ اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. کبھی تو اسے شکست دو, کبھی تو اسے ہراؤ. رات کے وقت گناہوں کے اڈوں پر جانے کی جیسی خواہش ہوتی ہے, کیا اپنے آپ کو مارتے ہو؟ میں تمہیں بتاؤں, خواہشات تو بہت دور کی بات ہے, گناہوں کی خواہشات بہت دور کی بات ہے. سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ قادریہ کے بڑے مشہور بزرگ ہیں, جن کے نام سے ہم شجرے میں پڑھتے ہیں, بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا. وہ حضرت ابو بکر شبلی جب رات کے وقت عبادت کے لیے آتے تھے تو اپنی آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے. کیوں؟ صرف اس لیے کہ نیند اگر آئی تو گویا کہ میں اپنی خواہش کا غلام ہو گیا, اپنے رب کا نہیں. عبادت اس کی ہو رہی ہے اور میں خواہش کے پیچھے چل رہا ہوں. حالانکہ نیند جو ہے یہ فطری چیز ہے, کسی کو کہیں پہ بھی آ جاتی ہے. اولیاء کاملین تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے کہ وہ آنکھوں میں نمک پھیر لیتے تھے جس سے آنکھوں میں خون نکل آتا تھا. لوگ کہتے بھی تھے تو کہتے کہ اگر اللہ کی عبادت کے دوران اونگ آتی ہے, جھپکی آتی ہے, تو ان آنکھوں کی سزا یہی ہے کہ انہیں نمک لگا دیا جائے. اور حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ میں آرام فرما ہے. حضرت شاہ مینا, ان کا حال تو یہ تھا کہ جب رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک اونچی دیوار پر وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے. ادھر بھی کھائی ہے, ادھر بھی کھائی ہے, کھڑے رہتے. لوگ کہتے کہ نماز پڑھنے کے لیے اتنی جگہ ہے, اس دیوار پر کیوں جا کر نماز پڑھتے؟ حضرت شاہ مینا فرماتے تاکہ میں ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہوں. اگر نیند آئی تو میرا جسم دیوار سے نیچے آ سکتا ہے اور اس جسم کو وہی سزا ملنی چاہیے جو اپنے رب سے غافل ہوتا ہو. نفس کے خلاف وہ اولیاء جنگ کرتے رہے, لڑتے رہے. سب سے بڑی خطرناک چیز آج ہمارے ساتھ جو چل رہی وہ ہمارے خواہشات سے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میری مرضی کے حوالے نہیں کرے گا. تم ویسا جب تک نہیں کرو گے جیسا رسول اللہ چاہیں, تب تک تم مومن نہیں ہو. تم وہ کرتے ہو جیسا تم چاہتے ہو, تمہاری مرضی, تمہاری خوشی, تمہیں جو اچھا لگا وہ کرنے لگے. یہ مومن کامل کی علامت نہیں. مومن کامل وہ ہے جو اپنی زندگی میں وہ کرے جو رسول پسند کرے, ان کی مرضی کے مطابق. میرے عزیزو, خواہشات یہ لامتناہی سلسلہ ہے, نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. کسی بھی خواہش کا کوئی اینڈ نہیں ہے. کر کے دیکھ لو, تمہیں اگر دولت کی خواہش پریشان کرتی ہے تو کماؤ کماؤ کماؤ, کہاں تک جاؤ گے؟ کبھی بھی پیٹ نہیں بھر سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے. کسی بھی خواہش کا اینڈ نہیں ہے دنیا میں. جو خواہشات, مال کی خواہش, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کو مال کمانا ہی نہیں چاہیے. ارے میاں, زندگی گزارنے کے لیے ہر ایک کو کمانا ہے, ہر ایک کو کمانا ہے. لیکن میں جس چیز کی مذمت کر رہا ہوں, غلام بن کر کے پیچھے بھاگنا. جیسے فارسی میں کہا گیا ہے خوردن برائے زندگی اس نہ کہ زندگی برائے خوردن. کھانا جو ہے تمہاری زندگی کے لیے ہے, پوری زندگی کھانے کے لیے نہیں ہے. فرق دونوں میں سمجھ رہے آپ؟ مال تمہاری زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے لیکن پوری زندگی مال کے لیے نہیں ہے. لیکن خواہشات کا
دنیا میں خوش رکھ سکتے ہو ان خواہشات کو پورا کر کے؟ کبھی نہیں۔ گناہوں میں یہ تمہیں ایسا برباد کر کے رکھیں گی خواہشات کہ تمہارے جسم مفلوج ہو جائیں گے، ایک دن موت کا وقت آئے گا، سارے درد تمہارے نکل رہے ہوں گے، دنیا سے جا رہے ہوں گے لیکن ہزاروں داغ چھوڑ کر جا رہے ہوں گے زمین پر، اور اسی زمین میں دفن ہونا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے رسول سے، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنا خدا بنا لیا ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ ان خواہشات کا قتل، جتنا ہو سکے اس کے خلاف جانا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے یہ رات کے وقت ذکر کی طبیعت کس کی چاہتی ہے؟ وہ لوگ جن پر اللہ فضل فرمائے، ورنہ اکثر کا جسم آرام چاہتا ہے، دنیا کی طرف جسم کھینچتا ہے، لیکن تم نے اس کو ٹھکرایا اور اللہ کے ذکر کو اپنایا، یہ آپ نے اپنے خواہشات کے خلاف کیا ہے۔ اس کے اجر میں کیا ہے؟ سیدھے قرآن کہتا ہے جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے، جانتے ہو اپنے صحابہ سے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ سب سے زیادہ کیا چیز پسند کرتا ہے بندوں میں؟ اس میں حدیث پاک میں ہے ننگوں کو کپڑا پہنانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن ایک اور چیز ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے جب دنیا سو رہی ہو اور تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ، یہ اس کو اتنا پسند ہے رب تبارک و تعالیٰ کو، سارے عمل میں ساری اداؤں میں اسے پسند ہے۔ کیوں؟ خالص بندہ رب کے لیے کھڑا ہوا ہے، ساری خواہشات کو چھوڑ کر کے، خواہشات کو چھوڑ کر۔ اب آؤ جن لوگوں نے خواہشات کی پیروی کی ان کی ایک چھوٹی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایسی ہلاکت کہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، سلطان الاولیاء سیدنا غوث اعظم جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کو اپنی خواہشات پر قابو نہیں، اس کا نفس اسے کفر تک لے جا سکتا ہے، اس کا نفس اسے شرک تک لے جا سکتا ہے اور اسے کافر بنا کر دنیا سے لے جائے گا۔ ایسے حالات بھی ہم نے دیکھے، خواہشات نے انسان کو کافر بھی بنا دیا، کبھی مال کی خواہش، کبھی عورت کی خواہش، کبھی کسی اور چیز کی خواہش۔ اللہ اکبر، وہ صحابہ کیسے تھے جنہوں نے اپنی ساری خواہشات کو میرے مصطفیٰ کی مرضی پر قربان کر دیا تھا، ہر چیز کو قربان کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَاصْرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار اللہ کی بارگاہ میں ذکر کیا کہ مولا تو مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے پوچھا کیا ابراہیم تمہیں اس بات پر یقین نہیں ہے؟ عرض کیا مولا یقین ہے لیکن آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، تو مردے زندہ کیسے کرتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لے لو، ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت پورا قیمہ بنا کر مکس کر لو، اور 4 پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا سب کا گوشت رکھ کر کے آؤ، اور پھر ان پرندوں کے نام لے کر پکارو، وہ اڑتے ہوئے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، ایک کوا، ایک مرغا، ایک کبوتر اور ایک مور۔ ان 4 پرندوں کا ذکر ہے، کوا، کبوتر، مرغا، مور۔ یہ 4 پرندے ذبح کیے، سب کا گوشت مکس کیا اور 4 پہاڑوں پر رکھ کر آئے اپنی جگہ پر۔ ان کی سب کی منڈیاں ان کے پاس تھیں، سر ان کے پاس تھے۔ پکارا ان پرندوں کا نام لے کر، ہوا میں وہ خیمہ اڑتا گیا، اپنے اپنے جسم سے ملتا گیا اور آ کر اپنے اپنے سر سے جڑ کر پورا پرندہ بنا۔ قرآن پاک میں یہ ہے واقعہ۔ سبع سنابل شریف میں میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو لکھ کر کے اب ارشاد فرماتے ہیں، کیا کبھی تم نے یہ سوچا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ 4 پرندے کیوں لیے؟ کون سے؟ کوا،
कबूतर, मुर्गा, मोर, यही 4 परिंदे क्यों लिए, इन्हीं को ज़बह क्यों किया? और रब ताला की कुदरत का मुशाहिदा करना था। मरी हुई चीज को जिंदा देखना, आंखों से मुशाहिदा करना, ये मामूली चीज तो नहीं है। अल्लाह की कुदरत को देखना है अपनी आंखों से। ये देखने के लिए क्या किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने? 4 चीजों को ज़बह किया, और वो 4 खास परिंदे हैं। तो हज़रत अब्दुल वाहिद बिलगिरामी फरमाते हैं, चारों परिंदों की 4 खुसूसियत है। चारों परिंदों की 4 खुसूसियत। कौवा, उसकी खुसूसियत लालच है। कौवा लालची बहुत है, उसका पेट कभी भरता नहीं, कभी पेट नहीं भरता, उसके अंदर लालच ज्यादा है। और मुर्गा, मुर्गे के अंदर शहवत ज्यादा है। माता के लिए, अपनी औरतों के लिए शहवत बहुत ज्यादा है मुर्गे के अंदर। और तीसरा कबूतर, कबूतर के अंदर दोस्ती करने की आदत बहुत है। सारे परिंदों में जल्दी दोस्ती यही करता है, जल्दी मानूस होता है, फ्रेंड बनाना, ये कबूतर की आदत। चौथा मोर, मोर को अपनी खूबसूरती दिखाने की ख्वाहिश बहुत ज्यादा है। नुमाइश, दिखावे की आदत उसको बहुत ज्यादा है। जब 4 लोग खड़े होंगे अपने पर खोल करके नाचता रहेगा, उसकी खूबसूरती देखो। अब हजरत मीर अब्दुल वाहिद फरमाते हैं, चारों परिंदों की खुसूसियतें पता है? कौवे की लालच, मुर्गे की शहवत, कबूतर की दोस्ती और मोर की नुमाइश। फरमाते हैं हकीकत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जानवरों को ज़बह नहीं किया, उनके अंदर मौजूद बुरी आदतों को ज़बह किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौवे को नहीं लालच को ज़बह किया, मुर्गे को नहीं शहवत को ज़बह किया, कबूतर को नहीं बल्कि अहरे गहरे की दोस्ती को ज़बह किया, मोर को नहीं दिखावे को ज़बह किया। और जब बंदा ये 4 बुरी आदतों को ज़बह करता है, मौला उसको अपनी कुदरत के मुशाहिदे कराता है। रब तबारक व तआला की कुदरत के वो मनाजिर देख सकता है। मुर्दों को जिंदा कैसे किया जाता है ये दिखाया जाएगा। इस आयत में एक बहुत बड़ी इबरत की बात है कि अल्लाह के नबी को ये हुक्म दिया गया। इस तरह मेरे अजीज़ों, अगर हमारे अंदर मौजूद ये ख्वाहिशात, ये सब का ताल्लुक़ ख्वाहिशात से, लालच, शहवत, दोस्ती और रियाकारी, सबका ताल्लुक़ नफ्स से है। ये सब का ताल्लुक़ नफ्स से है। लालच को ख़त्म कर लो, शहवत को ख़त्म कर लो, कंट्रोल में रखो। और दोस्ती के लिए बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा होगा, क्या दोस्त नहीं बनाना चाहिए? यकीनन दोस्त बनाओ। मैं आपका दोस्त हूं, आप मेरे दोस्त हैं। ये दोस्ती किस बुनियाद पर हमारी बनी है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की बुनियाद पर। जो दोस्ती इस बुनियाद पर बनी हो वो दोस्ती जन्नत तक ले जाएगी, और जो दोस्ती सिर्फ हराम कारियों की बुनियाद पर बनी है, कयामत के दिन कुछ लोग तो बेचारे यूं ही जा रहे होंगे दोज़ख में। वो कुछ किए नहीं थे, वो यूं ही जा रहे थे। क्यों? कुरान कहता है वो चिल्ला रहे होंगे, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ऐ काश मैं फलां को दोस्त नहीं बनाया होता तो अच्छा होता, उसने गुनाह किया, पकड़ मेरी भी हो रही है। पुलिस छापा पकड़ते 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 150 तक को लेके गए, सिर्फ इसलिए कि मेन आरोपी जो काम किया था उसको इन्होंने मोबाइल में इधर उधर फॉरवर्ड किया था, या सिर्फ देख करके अपने पास महफूज किया था। गुनाह में बराबर के शरीक दुनिया में समझे जा रहे हैं। तो दोस्ती
میرے عزیزو، یہ خواہشات پر اگر ہے تو یہ جہنم میں لے جانے والی ہے. اور ریاکاری یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے. جس نے ریا کیا، دکھاوے کے لیے کوئی بھی کام کیا، قیامت کے دن سب اس کے منہ پر مار دیا جائے گا. اب آؤ خلاصہ میں آپ کو بتاؤں. خواہشات کو اگر کنٹرول پر نہ رکھا گیا تو سنو، 2 روایتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر انسان اپنے خواہشات کو کنٹرول میں نہ کیا تو وہ جانور سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے. یہاں تک کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ اپنی ماں سے زنا کر سکتا ہے اور بیٹی سے بھی زنا کر سکتا ہے. اگر اس نے خواہشات کو اپنے قابو میں نہیں رکھا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور ہوا ہے دنیا میں اور ہو بھی رہا ہے. یہ ہمارے لیے حیرت کی بات ہے، تعجب کی بات ہے، اس لیے کہ ڈر لگتا ہے. لیکن بے شمار ایسے معاملات موجود ہیں میاں، یہ تو ہم معاذ اللہ نعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں. اس بری خبر کو سن کر تمہیں حیرت ہوگی. کچھ ایسے لوگ ہیں جو کورٹ میں آئے ہیں بھائی بہن شادی کرنے کے لیے، اجازت مانگنے کے لیے، سگے بھائی اور بہن. اور اتنا ہی نہیں بلکہ عرب ممالک میں خود ہو کر کے آیا، کئی گھروں کے اندر یہ بے حیائیاں موجود ہیں. بہنوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بھائیوں سے دور کیا جا رہا ہے. کیوں؟ خواہشات پر کنٹرول نہیں، انہیں ڈر ہے اپنے سگے بھائی سے. اسی کے ماں سے پیدا ہوا بھائی، اس سے خاتون ڈرتی. یہ ان علاقوں میں نے دیکھا ہے، ان علاقوں میں. اگر میری بات غلط ہو تو مجھے بتانا. عرب ممالک کی بات میں کر رہا ہوں. کئی گھروں میں خواتین اپنے سگے بھائیوں سے ڈر کر کے رہتی کہ وہ اکیلا پائیں تو ہماری عزت کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. اللہ کی پناہ. یہ کب ہوتا ہے؟ جب خواہشات کے گھوڑے کو آزاد کر دیا جائے. یہ کبھی قابو میں نہیں آئے گا، یہ کبھی قابو میں نہیں آئے گا. اس کو قابو میں کرنے کے لیے دنیا کی طاقتیں، کوئی انجیکشن اور ٹیبلٹ نہیں. اس کو صرف اور صرف اللہ کا ذکر کنٹرول میں لا سکتا ہے، قابو میں لا سکتا ہے. جب تم اللہ کے ذکر میں شامل ہو جاؤ یا خود سے کرو، نفس اپنے خواہشات سے باہر نکلتا ہے اور تمہارے دل کے اندر ایک قرار اور سکون آتا ہے. تم توبہ بار بار کرتے رہو گے اور اس سب سے نکلنے کی بار بار خواہش کرتے رہو گے. اور اس کو چھوڑ دو، دیکھو کتنے خواہشات جنم لیتے ہیں، کتنے خواہشات جنم لیتے ہیں. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواہشات انسان کو کہاں لے جاتی ہیں. شاید ایک 7-8 سال پہلے کی بات ہے. مہاراشٹر کا ایک علاقہ ہے، ایک شہر ہے، بڑا مشہور شہر ہے. اب چونکہ مجھے کچھ بھی بولنا مشکل ہے، ساری چیزیں وائرل ہوتی. کوئی بھی اس جگہ کے لوگ اس کو غلط انداز میں نہ محسوس کرے. پہلے میں ہر چیز آپ کے سامنے ظاہر کرتا، بولتا تھا. ایک شہر ہے، میں نے باضابطہ وہاں کی رپورٹ دیکھی تھی، آج بھی میرے ذہن میں وہ گونجتی ہے. 4 عورتیں، مسلمان عورتیں تھیں، قبرستان میں رات کے وقت جایا کرتی تھی. یہ بات تو لوگوں کو معلوم ہونے لگی. بعد میں کچھ لوگوں نے ان کا پیچھا کیا کہ آخر یہ کیوں جا رہی ہیں. تو ایک دن کچھ لوگوں نے جا کر کے دیکھا تو قبر کو کھود کر کے اس کے اندر اترتی ہیں اور پورے کپڑے اتارتی ہیں، ننگی ہو کر اپنا پخانہ ایک دوسرے کا کھاتی. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کتنا گھناؤنا عمل ہے، بولنے میں 1000 بار شرم آئے. کیوں؟ یہ پکڑا گیا اور پوچھا گیا آخر کوئی جانور بھی تو نہیں کرتا ایسا. تو پکڑ کر کے تفتیش کرنے کے بعد پتا چلا کہ ان کی خواہش تھی کہ وہ سفلی عمل پر قبضہ حاصل کر لے، سفلی عمل پر، جادو پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے وہ چاہتی ہیں کہ یہ عمل کیا جائے. ان کو کسی بابا نے بتایا جتنا یہ گندا عمل کرو گے اتنا تم پاورفل جادوگر بن سکتے ہو. یہ خواہشات ہیں، یہ خواہشات ہیں. تم صرف اور صرف لوگوں میں اپنا تھوڑا سا رتبہ بڑھانے کے لیے سحر، سفلی اور جادو کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتے رہے اور وہ حاصل کرنے کے لیے کتنا گرے. اور ممبئی شہر کا ایک محلہ ہے،
یہاں پر بھی یہ خبر میرے پاس جو آئی اس کے افراد آج بھی موجود ہیں۔ یہ خواہشات ہیں ایک بابا کو سفلی عمل کے اندر مہارت حاصل کرنے کے لیے روزانہ یہ نفس کا گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے، بہت تیز دوڑتا ہے۔ اس کو عقل پر غالب آنے نہ دینا کبھی، ان خواہشات کو اپنے دل پر یا اپنی عقل پر غالب آنے ہرگز نہ دینا، ورنہ اتنے بھیانک کام یہ کروا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مدینہ طیبہ کے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جو لوگوں کے دفن ہونے کے بعد قبر کھود کر کے ان کے کفن چراتا تھا اور پھر اس کو بازار میں بیچتا تھا۔ لیکن ایک بار اس نے ایک خاتون کے قبر کو کھودا اور کفن چرایا، اس کی نیت خراب ہوئی، مردے کے ساتھ اس نے بدکاری کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ گناہ ضرور ہیں، بولنے میں مجھے بھی جھجک تو آ رہی ہے۔ دیکھیں جھریاں آ رہی ہیں جسم کے اندر، رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم ایک مردے کو دیکھ کر کے سسک جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں کہ کسی کی موت پر انسان کا جسم بے قابو رہتا ہے، غمگین رہتا ہے۔ لیکن اگر ان حالات میں بھی موت کے بعد یا قبرستان میں جانے کے بعد بھی کوئی انسان ایسا کر سکتا ہو کہ قبر کو کھود کر کے اس کو ننگا کر دے مردے کو اور پھر اس کے ساتھ بدکاری کرے، یہ کون سی چیز وہاں تک لائی اس کو؟ یہ خواہشات، یہ وہ نفس امارہ، نفسانی خواہشات۔ اسی لیے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا جس کی خواہشات، جس کا نفس اس کی عقل پر غالب آ گیا، زندگی بھر اس سے کوئی خیر ثابت صادر نہیں ہوگا، کوئی اچھا کام اس سے نہیں نکل پائے گا۔ اپنی عقل پر ان خواہشات کو غالب آنے ہرگز مت دینا۔ ہم نے دیکھا ہے یہ تمام معاملات تجربے کے طور پر۔ میں آج آپ کے سامنے یہ ذکر کر رہا ہوں کیونکہ آج علاج کا دن ہے، آج علاج کا دن ہے۔ ہمارے جو زخم لگے ہوئے ہیں، ایک بار رحمان کو پکارو، وہ سب زخم بھر جائیں گے۔ آج کی یہ مجلس علاج کی مجلس ہے کہ تم اللہ رب العزت کو آج پکارو گے، تمہارے زخم بھر جائیں گے۔